شب برات کیا ہے اور اس رات کی کیا کیا خصوصیات ہیں؟ تو یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے اور ہم اللہ تبارک و تعالی کے بندے ہیں۔ تو ہمارا رب یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی رحیم و کریم ہے۔ اس کی مغفرت اور بخشش کے دروازے یوں تو ہر وقت ہر کسی کے لیے کھلے ہوتے ہیں، لیکن اس نے اپنے گناہگار بندوں کی لغزشوں اور خطاؤں کی بخشش و مغفرت اور مقربین کو مزید انعامات سے نوازنے کے لیے بہت سے سنہری مواقع کہ جن کو گولڈن چانس کہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سنہری مواقع فراہم فرمائے ہیں کہ جن میں اس کی رحمت و مغفرت اور عطاؤں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے اور جن کو وہ قبولیت کی گھڑیوں میں شمار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور اس کے رحم کا معاملہ یہ ہے کہ جس طرح اس نے سال کے مختلف موسموں کو مختلف فصلوں کے لیے زیادہ کارآمد اور مؤثر بنایا ہے اور ان موسموں میں کاشت کرنے سے فصل تیزی سے اگتی ہے، لہلہاتی ہے اور بار آور ہوتی ہے، اسی طرح دیکھا جائے تو اس نے اپنے بندوں سے اپنے رابطے کے اظہار اور اپنی بے پناہ کرم فرمائی کے لیے ایسے مہینے، ایسے دن، ایسی راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں جن میں رحمتوں اور برکتوں کا وہ ظہور ہوتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ یہ دن اور یہ راتیں سب سے زیادہ فضیلت اور برتری والی امت مسلمہ کو عنایت کی گئی تاکہ بندگان خدا ان میں کامل یکسوئی سے اپنے اعمال میں اصلاح کر سکیں اور دنیا میں سچے مسلمان کے کردار کی ادائیگی کے لیے تجدید عہد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سرخرو ہو سکیں۔ ان راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی بخشش کے لیے خاص کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان ان اوقات میں اہتمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر گر گرائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرے۔ تو شعبان المعظم کی 15ویں رات بھی انہی راتوں میں سے ایک رات ہے کہ جسے شب براءت کہا جاتا ہے۔ شب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شب کا معنی ہوتا ہے رات، اور براءت کے معنی ہے بری ہونے اور قطع تعلق کرنے کے ہیں، کیونکہ اس رات مسلمان توبہ کر کے گناہوں سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے بے شمار مسلمان جہنم سے نجات پاتے ہیں۔ اسی لیے اس مبارک رات کو شب براءت کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ علماء اکرام نے اس رات کے اور نام بھی ارشاد فرمائے ہیں۔ علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات کو تو شب براءت کہا جاتا ہے، بالکل اسی طرح اس رات کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ برکت والی رات۔ بالکل اسی طرح کہ اس رات کو لیلۃ الرحمہ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ رحمت نازل ہونے والی رات۔ تو یہ رات بڑی اہم ہے، یہ رات مغفرت کی رات ہے، یہ رات رحمت کے نازل ہونے کی رات ہے۔ تو شب برات کی خصوصیات کیا کیا ہیں؟ تو علماء اکرام یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں شب برات کی ایک بہت ہی بڑی خصوصیت یہ ہے، اس شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے بے شمار لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ بھی پیش کرتے ہیں۔ حضرت ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے پاس نہ پایا، تو میں آپ کی تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام جنت البقیع میں تشریف فرما ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا کی طرف
اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا گئے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ رات کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں اپنے کثیر بندوں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر علماء اکرام نے مزید اس بات کو لکھا، فرماتے ہیں کہ چند وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کے متعلق روایات میں ملتا ہے کہ ان کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ فرماتے ہیں کہ مشرک۔ دوسرے قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ فرماتے ہیں بغض رکھنے والے، کہ ان کی مغفرت اس رات میں نہیں کی جاتی۔ کینہ رکھنے والے، کہ ان کی مغفرت اس رات میں نہیں کی جاتی۔ کسی کو ناحق قتل کرنے والے، کہ ان کی مغفرت اس رات میں نہیں کی جاتی۔ رشتے ناطے توڑنے والے، کہ ان کی مغفرت اس رات میں نہیں کی جاتی۔ ماں باپ کے نافرمان، کہ ان کی مغفرت بھی اس رات میں نہیں کی جاتی۔ کہتے ہیں کہ شراب نوشی کرنے والے، کہ ان کی مغفرت بھی اس رات میں نہیں کی جاتی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ شب برات کی ایک اور خصوصیت یہ ہے، علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رات رب کریم کی رحمتوں کے نزول ہونے کی رات ہے، اور یہ رات دعاؤں کے قبول ہونے کی رات ہے۔ حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے، رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کے گناہ کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اسے عطا کر دوں۔ اب حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ ضرور بضرور ملا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول بھی فرما لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ غیب بتانے والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب کے وقت سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر نازل ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے روزی عطا کر دوں، میں اسے رزق عطا کر دوں۔ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مصیبت سے نجات دے دوں۔ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوا کرتی ہیں۔ اب یہ جو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث آپ کے سامنے پیش کی، تو یاد رکھیں کہ اس حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رحمت کی ندا کا ذکر ہے۔ اگرچہ ہم یہ ندا کو دیکھیں، یہ ندا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات میں فرماتا ہے، یہ ندا ہر رات میں ہوا کرتی ہے، لیکن رات کے آخری حصے میں یہ ندا ہوا کرتی ہے۔ جبکہ شب برات کو اگر دیکھا جائے، اس مبارک رات کو دیکھا جائے، تو علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں شب برات کی خاص بات یہ ہے کہ اس رات میں یہ ندا غروب آفتاب ہی سے شروع ہو جاتی ہے، گویا کہ
صالحین اور شب بیدار مومنین کے لیے ہر رات شب براءت ہے، مگر یہ رات یعنی شب براءت کی رات خطا کاروں کے لیے، سیاہ کاروں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے رحمت و عطا اور بخشش و مغفرت کی رات ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اس رات میں اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائیں اور رب کریم جل وعلا سے دنیا اور آخرت کی بلائی مانگے۔ اس شب رحمت خداوندی یاد رکھیں ہر پیاسے کو سیراب کر دیتی ہے، ہر منگتے کی جولی کو گوہر مراد سے بھر دینے پر مائل ہو جاتی ہے۔ تو پھر بندے کو چاہیے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے، گریہ وزاری کر کے، اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کثیر خیر و برکت سے مالا مال فرما دے گا۔ Kachi Memon Islamic Center. Run towards way of Allah.